اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک روایت سن لیجئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ سفارشی بن جائیں گے، باقاعدہ شکل دی جائے گی، صورت دی جائے گی، اور یہ سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، اے رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، اے اللہ میں نے اس بندے کو روکا شہوات سے اور کھانے سے اور پینے سے تیری رضا کے لیے، تو میرے مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، مالک رات کے سونے سے میں نے اس کو روک دیا، سارا دن روزہ بھی رکھا، کام کاج پہ بھی گیا، روزہ کھولنے کا بعد نڈھال تھا، لیکن عشاء کی نماز ہوئی تو تراویح کے لیے پھر مسجد میں کھڑا تھا، سارا دن بھوک سے کاٹا اور رات ہوئی تو یہ قرآن سننے کے لیے تھا۔ وَيَقُولُ القرآن مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا مالک میں نے رات کی نیند کو روک دیا تیرے لیے، فشفینی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، رسول کریم فرماتے ہیں اللہ قرآن اور روزے دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس شخص کو جنت عطا فرما دیں۔ تو آئیے ماہ صیام میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تراویح کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں پورا قرآن سننا چاہیے تاکہ قرآن مجید کی سفارش سے فیضیاب ہو سکے قیامت کے دن۔ تو یہ درمیان میں چھوڑ کے کوئی 8 پہ بھاگ گیا، کوئی 10 پہ بھاگ گیا، کوئی 4 پہ بھاگ گیا، اس کلچر کو ختم کریں اور 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، پورا قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہو۔ مسجد کی زیب و زینت ہے، رونق ہے نمازیوں سے، اور جب آدھے نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں تو پھر کیا کیفیت گزرتی ہوگی مسجد پر۔ تو اس لیے اس پہ غور کریں اور 20 تراویح پڑھ کے اس کی لذت لیں اور پورا قرآن مجید ایک جگہ پہ ہی سماعت کریں۔